السلام علیکم دوستو، آج پھر میں آپ کے لیے ایک شکار پہ مبنی کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ مالا کا گلدار۔ بھارت میں پیلی بھیت سے 12-14 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا، گھنا اور خوفناک جنگل ہے جسے مالا کا جنگل کہتے ہیں۔ برطانوی دور میں اس جنگل کے بے حد حفاظت کی جاتی تھی۔ جنگل کے باہر حد بندی کے طور پہ پختہ اینٹوں اور خاردار تاروں کی ایک اونچی دیوار بنا دی گئی تھی اور جنگل کے اندر بہت سی سڑکیں تعمیر کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ شکاریوں کی مدد اور رہبری کے لیے ہر 3-4 میل کے فاصلے پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی حفاظتی چوکیاں بھی قائم تھیں۔ یہ جنگل اونچے اور گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ زیادہ تر شیشم کے درخت ہیں جن کی چوٹیاں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف گھنی اور قداور اونچی گھاس پھیلی ہوئی ہے جس میں جنگلی جانوروں کے غول گھومتے پھرتے ہیں۔ اس جنگل میں زیادہ تر مقامات ایسے ہیں جہاں دن کے 12 بجے بھی گھپ اندھیرا رہتا ہے اور سورج کی ایک کرن بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ گھاٹیاں، گڑھے، بھیانک غار ہیں جو جانوروں کے لیے بہترین کمین گاہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہادر اور ماہر شکاریوں کے لیے یہ جنگل جنت سے کم نہیں، لیکن کبھی کبھار اس جنگل میں ایسے حادثات بھی پیش آتے ہیں جنہیں دیکھ کے بہادر سے بہادر انسان کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ 1955 میں بمبئی میں مقیم تھا۔ مجھے ایک دوست کی زبانی مالا فارسٹ کے ایک آدم خور گلدار کی خبر موصول ہوئی۔ میرا دوست بریلی سے آیا تھا اور اس نے مجھے اس درندے کی خون آشامی کے کئی واقعات سنائے، لیکن عدم فرصتی کی وجہ سے میں نے توجہ نہ دی۔ اس کے چند ماہ بعد ایک روز میں ٹائمز آف انڈیا میں ایک تفصیلی خبر پڑھی جسے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے اور اگر بہت جلدی اس آدم خور گلدار کا کام تمام نہ کیا گیا تو شکاریوں کی جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے گی اور شکاری تو شکاری، فارسٹ ڈپارٹ کے ملازمین بھی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ٹائمز آف انڈیا کی اس خبر کا تراشا آج بھی میرے پاس محفوظ ہے جس میں لکھا ہے کہ مالا فارسٹ کے جس آدم خور گلدار کی ہلاکت خیزیوں کے تذکرے سنے جا رہے تھے اور جس نے اب تک 250-300 انسانوں کو ہلاک کیا ہے، اس خون خوار گلدار کے ہاتھوں مشہور شکاری مسٹر بینٹ کی ہلاکت کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ مسٹر جارج بینٹ ایک مشہور شکاری تھے جو افریقہ کے جنگلات میں کئی درندوں کو ہلاک کرنے کے بعد سیر و شکار کے سلسلے میں ہندوستان آئے تھے۔ مالا فارسٹ کے اس درندے کی ہلاکت خیزی کی اطلاع سن کے وہ اور مسز بینٹ بریلی پہنچے اور دوپہر کے 11 بجے دونوں بریلی سے اپنی ایک دوست کی جیپ میں جنگل کے معائنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس 19 mm کی 5 شارٹ ٹیلیسکوپک سائیڈ فیٹل رائفلیں تھیں۔ 1 بجے کے قریب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی پہلی چوکی کے سامنے سے ان کی جیپ گزری۔ اس کے بعد وہ جنگل میں گم ہو گئے۔ شام کے 4 بجے جنگل میں بہت دور ایک فائر کی آواز سنی گئی۔ جب شام کے 6 بجے تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کسی حادثے کا شبہ ہوا، مگر رات کی تاریکی میں ایسے بھیانک جنگل میں انہیں تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ رات بھر محافظوں نے جنگل کے باہر ان کا انتظار کیا مگر وہ نہیں لوٹے۔ صبح 6 بجے کے قریب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر مسٹر امبالال کی سرگردی میں 10-12 آدمیوں کی ایک پارٹی ان کی تلاش میں جنگل میں داخل ہوئی اور 5-6 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد جنگل کے ایک موڑ پہ ان کی خالی جیپ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ جیپ کے نیچے انسانی خون کے نشانات تھے۔ مسٹر بینٹ کی خون آلود ہیڈ، مسز بینٹ کی فراک کے ٹکڑے زمین پہ بکھرے ہوئے ملے۔ جیپ سے 10-15 قدم کے فاصلے پہ ان دونوں کی رائفلیں بھی دستیاب ہو گئیں۔ ان میں سے مسز بینٹ کی رائفل میں ایک شاٹ کم ہے، لیکن تلاش کرنے والی پارٹی کو ان کی لاشوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آدم خور گلدار انہیں ہلاک کرنے کے بعد لاشوں کو بہت دور جنگل کے اندر گھسیٹ کے لے گیا اور اس اطلاع کے موصول ہونے
تک لاشوں کی تلاش جاری رہی۔ حکومت یوپی نے اس گلدار کو ہلاک کرنے والے شکاری کے لیے 10,000 روپے انعام مقرر کیا۔ یہ کہنا تو درست نہیں کہ صرف 10,000 روپے انعام حاصل کرنے کے لیے مجھے مالا کے ہولناک جنگلوں میں لے گئی، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی روپے سے محبت نہیں کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں کبھی مالی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوا اور ہمیشہ آسودہ خوشحال رہا ہوں۔ ہاں، مجھے خطرات سے عشق ہے۔ خطرات میں گر کے مجھے ایسی لذت محسوس ہوتی ہے جس کا اظہار الفاظوں میں ناممکن ہے۔ جنگلی درندوں کی شکار میں جو وقت انتہائی خوف، ہراس، دہشت اور اضطراب میں بسر ہوتا ہے، اس سے میری روح اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ خطرات سے بچ نکلنے اور دشمن پہ فتح یاب ہونے کے بعد مجھے اپنے اندر ایک نئی قوت اور توانائی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر مہینوں بے تکان اپنے پیشے اور کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ میں نے بے شمار جنگل دیکھے ہیں، ان گنت درندوں کا شکار کیا ہے، مگر مالا کے جنگل میں پہنچ کر بلند و بالا درختوں کے میل ہا میل تک پھیلے ہوئے جھنڈ، اونچی اونچی سرسبز گھاس کے طویل و عریض کتے، بھیانک غار کھنڈ اور پانی سے لبریز تالاب دیکھ کر اور تھوڑے وقفے کے بعد درندوں کی ہولناک آوازیں سن کے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے بڑا و خوفناک جنگل میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ میرا قیاس صحیح تھا۔ آدم خور گلدار کی دہشت کے مارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی تمام چوکیاں خالی ہو چکی تھیں۔ میرا گائیڈ غلام رسول پہلے تو مجھے جنگل میں داخل ہونے سے روکتا رہا، لیکن جب میں اپنی ضد پہ قائم رہا تو وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں مجھے جنگل میں 2-3 میل اندر تک چھوڑ کے الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے وہ مقام سمجھا دیا جہاں ایک ہفتے پہلے مسٹر اور مسز بینڈ کی جیپ ملی تھی۔ واضح رہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور بریلی پولیس کے ہتھیار بند دستوں کو 3 دن کی مسلسل انتک تلاش کے بعد جنگل کے ایک انتہائی دشوار گزار حصے میں دونوں کی لاشوں کے بچے کچے ٹکڑے دستیاب ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر یہ پہچاننا مشکل تھا کہ ان میں مسٹر بینڈ کی لاش کون سی اور مسز بینڈ کی کون سی۔ گلدار نے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بچی کچی لاشیں دوسرے جنگلی جانوروں اور گدھوں کے لیے چھوڑ دی تھیں۔ غلام رسول کے جانے اور نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد میں نے اپنی نئی 12 بور کی بندوق کو لیتھل پول کارتوس سے لوڈ کیا، چند کارتوس کوٹ کی جیب میں ڈالے اور جیپ اسٹارٹ کر کے آگے روانہ ہو گیا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور دن کے 11 بجے تھے۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور چاروں طرف جنگلی جانوروں کی چیخوں کی اور پرندوں کے چہکار اور درختوں کی سرسراہٹ کا شور گونج رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی پراسرار دہشت طاری تھی۔ ہر نئے موڑ سے پہلے میں جیپ کی رفتار کم کر دیتا، چوکنی نظروں سے بغور دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتا اور پھر موڑ کاٹ کے جیپ کو تیز کر دیتا۔ غلام رسول کا سمجھایا ہوا نقشہ میرے ذہن میں تھا، مگر چند موڑ کاٹنے کے بعد جنگل کی وسعت اور پھیلاؤ میں تمام نشانات گڈمڈ ہو گئے اور میرا ذہن بھول بھلیوں میں پھنس کے رہ گیا۔ چاروں طرف اونچے اونچے گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے، جن پہ بندروں اور لنگوروں کی ٹولیاں ادھر سے ادھر کود رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی لومڑی، جنگلی بلی، نیل گائے یا ہرن بھی میری جیپ کی آواز سے بتک کے سڑک پھلانگتے ہوئے ادھر سے ادھر گزر جاتے اور ماحول کی دہشت میں اضافہ کر دیتے۔ لگ بھگ 7 میل جنگل میں داخل ہونے کے بعد مجھے سڑک کے بائیں سمت دور سے شیر کے گرجنے کی آواز آئی۔ جس مقام سے میری جیپ گزر رہی تھی وہاں درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور سڑک پہ اندھیرا تھا۔ دائیں طرف گھنے درخت تھے اور بائیں طرف سڑک کے ساتھ ساتھ ایک گڑھا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور جس کے کناروں پہ اونچی اونچی گھاس تھی۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور لاشعوری طور پہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی انجانے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔
میں نے بندوق کو سیٹ سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے تمام اعصاب اپنی پوری توانائی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ 2 میل آگے نکل جانے کے بعد ایک کھلا میدان آیا۔ سڑک کے دائیں طرف شیشم کے چند اونچے درخت تھے اور بائیں طرف لگ بھگ 2-2.5 فلانگ تک چھوٹے چھوٹے پتھریلے ٹیلے، جن کے درمیان گھاس اور سرکنڈوں کی چھدری جھاڑیاں تھیں۔ اس جگہ پہنچ کے میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ درختوں کے درمیان سڑک پہ جہاں دھوپ تھی وہاں جیپ کو روک دیا اور تھرموس میں سے چائے انڈیل کے ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ اس وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ غلام رسول نے گلدار کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر اور مسز جارج بینڈ کی ہلاکت گاہ کا نقشہ کچھ اسی مقام سے ملتا جلتا بتایا تھا۔ دائیں طرف شیشم کے 6 درخت۔ میں نے دائیں طرف سر گھما کے درختوں کو گننا شروع کیا۔ شیشم کے 6 درخت موجود تھے۔ بائیں طرف ایک اونچا کالا ٹیلا جس کی چوٹی پہ ایک گول پتھر رکھا ہوا ہے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، وہاں بہت سے ٹیلے تھے جن میں ایک ٹیلا سیاہ رنگ کا تھا اور دوسرے ٹیلے سے بنسبت اونچا تھا۔ اس پر ایک بڑا گول پتھر رکھا ہوا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے تمام جسم میں تیر گئی۔ میں ٹھیک اسی مقام پہ کھڑا تھا جہاں مسٹر اینڈ مسز بینڈ پر آدم خور گلدار نے حملہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلدار کی کمینگاہ یہیں کہیں قریب موجود ہے۔ ممکن ہے وہ خود بھی موجود ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی کپ خالی کیا، تھرموس بند کر کے پچھلی سیٹ پہ رکھی اور بندوق ہاتھوں میں تھام کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ جنگل جاگ رہا تھا، چاروں طرف مختلف آوازوں کا ملا جلا شور تھا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار ٹوکا دے رہی تھی، خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار۔ دہشت سے میرا تمام جسم لرزنے لگا۔ میں نے سوچا میں یہاں کیوں آیا؟ پھر اچانک انجانے خطرے کی لذت سے میری روح سرشار ہو گئی۔ میں نے جیپ کا انجن بند کیا اور بندوق ہاتھوں میں تھام کے نیچے اتر آیا۔ میرے ذہن کے تمام دریچے کھل گئے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایک ہفتہ قبل ایک ظالم درندے نے 2 انسانی جانوں کو ہلاک کیا تھا۔ غالباً میری اس طرح مقام پہ پہنچ کر انہیں بھی اپنی جیپ روکی ہوگی، آپس میں کچھ باتیں کی ہوگی کہ اچانک کسی سمت سے درندہ اپنا خون آشام دانتوں اور تیز نوکیلے ناخنوں کے ساتھ مسٹر بینڈ پر جھپٹا ہوگا اور انہیں گھسیٹ کے سڑک سے نیچے لے جا رہا ہوگا۔ جب اس حواس باختہ مسز بینڈ نے موقع پا کر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے درندے پہ گولی چلائی ہوگی، درندہ مسٹر بینڈ کو وہیں چھوڑ کے تیزی سے مسز بینڈ پر کودا ہوگا اور چند لمحوں کی کشمکش، چند خوفزدہ دردناک چیخوں کے بعد 2 بے جان انسانی جسم درندے کے دانتوں اور پنجوں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے ان ٹیلوں کے پار پھیلے ہوئے جنگل کی تاریکی میں گم ہو چکے ہوں گے۔ یہ تمام حادثہ فلم کی طرح ایک منظر کی طرح میری نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے پلٹ کے دائیں طرف شیشم کے گھنے اور پھیلے ہوئے درختوں کی طرف دیکھا۔ ابھی میں ان درختوں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کے دیکھا۔ چند گز دور کالے ٹیلے کی چوٹی پہ ایک شیرنی کھڑی میری طرف گھور رہی تھی اور چند لمحوں تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے۔ بھری ہوئی بندوق میرے ہاتھوں میں تھی لیکن میں شیرنی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اس موذی گلدار کی تلاش میں آیا تھا۔ اگر شیرنی پہ فائر کر دیتا تو شیرنی تو ہلاک ہو جاتی، مگر فائر کے بعد میرے لیے گلدار کا تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ شیرنی غالباً میرا ارادہ بھانپ گئی۔ وہ بڑے وقار سے اپنی دم کو لہراتی اور جھٹکا دیکھتی ہوئی پلٹی اور ٹیلے کے پیچھے اتر کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے زور کی سردی لگنے لگی۔ میں نے جیپ کی پچھلی سیٹ پر سے اپنا چستر اٹھا کے پہنا اور جیپ پر بیٹھ کے آگے بڑھا۔ اس دن میں شام کے 4 بجے تک جنگل کی بھول بھلائیوں میں ادھر سے ادھر گھومتا رہا۔ گلدار کی تلاش کے مارے میں نے کئی اچھے شکار چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ تو ہرنوں کی ایک ڈار سڑک پہ مجھے مل گئی۔ میں چاہتا تو بڑی آسانی سے ایک فائر میں 2 گرا سکتا تھا، مگر میں نے انہیں گزرنے کا موقع دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اب میں جنگل میں بہت دور آ چکا تھا۔
درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ 4 بجتے ہی جنگل میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے جیپ کو واپس گھمایا اور 6:30 بجے تک اس خوفناک جنگل کی بھول بھلائیوں کے چکر کاٹنے کے بعد آخر کار باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رات میں نے بریلی میں اپنی بیگم کے رشتہ داروں کے یہاں بسر کی۔ دوسرے دن صبح سویرے ناشتہ کرنے تھرماس اور توشہ دان کو چائے، انڈے اور پراٹھوں سے بھرنے کے بعد میں بریلی سے پھر مالا فارسٹ کو روانہ ہو گیا۔ بریلی سے مالا فارسٹ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 40 میل کا ہوگا۔ راستے میں نے غلام رسول کو بھی سمجھا بجھا کے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ خود ایک اچھا شکاری تھا، مگر آدم خور گلدار سے اتنا خوفزدہ تھا کہ مالا فارسٹ میں داخل ہونے کے خیال سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حسب دستور وہ خطرے کے بورڈ کے قریب جیپ سے اتر گیا اور شام کو اسی مقام پر میرا انتظار کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ آج بھی جنگل اپنی پوری رعنائی دہشت پرشور آوازوں کے ساتھ میرا استقبال کر رہا تھا۔ درخت ہوا کے جھونکوں سے چیخ رہے تھے اور عجیب بھیانک آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ جنگلی جانور خوراک کی تلاش میں کمین گاہوں سے باہر نکل آئے اور جنگل کے ہر گوشے میں زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں درمیانی رفتار میں جیپ کو چلاتا ہوا مختلف سڑکوں سے جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک مقام پر ایک بڑے لنگور نے مجھ پہ چھلانگ لگا دی۔ اس اچانک حملے سے میں گھبرا گیا۔ جیپ ایک درخت کے تنے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میں نے انتہائی چابک دستی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور پھر جیپ روک دی۔ لنگور کھکھیا کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اچھل رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ میں نے بندوق کی نال سے اسے ڈرانے کی کوشش کی، مگر جب وہ باز نہ آیا تو مجبوراً مجھے فائر کرنا پڑا۔ اس کے نیچے گرتے ہی میں نے تیزی سے جیپ اسٹارٹ کی اور غضبناک بندروں کے علاقے سے نکلنے کے لیے جیپ کو فل اسپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ فائر کی آواز سے جنگل میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ جانور خوفزدہ ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ درختوں پہ بندروں اور پرندوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن 1.5-2 میل آگے نکل جانے کے بعد شور تھم گیا۔ میں نے ایک کھلی جگہ پہ جیپ روک کے چائے کا ایک کپ پیا اور سگریٹ سلگا کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اونچی گھاس میں مجھے کسی بڑے جانور کے دبے پاؤں چلنے کا احساس ہوا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے بندوق اٹھائی اور نال کا رخ اس طرف گھما کے ٹریگر پہ انگلی رکھ دی۔ گھاس میں کسی وزنی جانور کے چلنے سے ہلچل ہو رہی تھی۔ میں اپنا ایک گھٹنا جیپ کی سیٹ پہ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بغور لہراتی ہوئی گھاس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جانور گھنی گھاس کی اوٹ میں سے مجھ سے 5-6 گز کے فاصلے پر رک گیا۔ چند لمحوں تک سوائے ہوا کے نرم لہروں کے گھاس میں کوئی دوسری جنبش نہ ہوئی۔ یہ چند لمحے انتہائی اضطراب کے تھے۔ میرے جسم کا تمام خون میری آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس گھاس کی اوٹ میں کیا ہے؟ شیر، بھیڑیا، نیل گائے، چیتا یا گلدار؟ گلدار کا خیال آتے ہی سردی کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں ٹکٹکی لگائے گھاس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھاس میں ہلچل سی ہوئی اور پھر پتوں کے پیچھے کسی جانور کی چمکتی ہوئی 2 سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ اس وقت ممن ہوا تھم گئی اور پورا جنگل انسان اور درندے کی جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے دم بخود ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ بندوق کی نال اوپر اٹھائی، درندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا نشانہ لے کے فائر کر دیا۔ درندے نے گھاس میں ایک قلع بازی کھائی اور پھر اچھل کے میری نظروں کے سامنے سڑک کے کنارے آ گرا اور نرم بھربھری زمین پہ تڑپنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ گلدار نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی قد و قامت کا جنگلی بلّا تھا۔ لیتھل بال کارتوس نے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ درد کی شدت سے غرا رہا تھا اور پنجوں سے زمین کھرچ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز معدم ہوتی گئی اور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فائر کی آواز سے جنگل میں پھر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کے جیپ اسٹارٹ کی اور اسے فل اسپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ جیپ سڑکوں کے موڑ کاٹتی گھنے درختوں کے نیچے پھیلی ہوئی تاریکی
اور میدانوں کی دھوپ کا سینہ چیرتی 12 میل اندر چلی گئی۔ جوش اور اضطراب کے عالم میں کل والے مقام سے بھی 2-3 میل آگے نکل آیا۔ پھر میں نے ایک کشادہ جگہ جیپ کو روک کے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور بندوق ہاتھ میں لے کے نیچے اتر گیا۔ اس وقت ہوا تھم گئی تھی۔ جنگل کا یہ حصہ نہایت خاموش اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ سامنے ایک ٹٹ منڈا درخت کی شاخوں پہ 10-12 گدھ بیٹھے ہوئے تھے جو میری آمد سے بے نیاز اپنی لمبی گردنیں جھکائے قدآور سرکنڈوں کی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کی اس محویت سے میں نے اندازہ لگایا کہ جھاڑیوں میں ان کی دعوت کے لیے ضرور کچھ موجود ہے۔ دبے قدموں چلتا ہوا میں ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے ایک لمبا چکر لگایا اور حفظ ما تقدم کے طور پہ جھاڑیوں کی پرلی طرف جا نکلا۔ یہاں ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس کے ایک کنارے پر میں کھڑا تھا اور دوسرے کنارے پہ وہ جھاڑیاں تھیں۔ گھڑے کے دائیں طرف پیپل کے 3-4 بڑے بڑے گھنے درخت تھے اور بائیں طرف وہی سوکھا درخت جس پہ گدھوں کا خاندان برجمان تھا۔ میں ابھی اس طرف بغور دیکھ رہا تھا کہ پیپل کے درخت پر سے بے شمار کوے کائیں کائیں کرتے ہوئے اڑنے لگے۔ کووں کے شور سے پریشان ہو کے گدھوں نے بھی ناگواری کے عالم میں اس طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر ہرنوں کے بولنے کی آوازیں آئیں اور چند لمحوں کے بعد 15-20 ہرنوں کا ایک ڈار سرپٹ دوڑتی ہوئی پیپل کے درختوں کے پیچھے سے آئی اور ٹٹ منڈے درخت کے نیچے سے چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی دوسری طرف نکل گئی۔ خطرے کے احساس سے میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ میں نے مضبوطی سے اپنی بندوق تھامی اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھنا چاہا۔ اسی لمحے ایک بھاری بھرکم جاندار جسم پشت کی جانب سے میرے اوپر گرا اور پتھر سے ٹکرا کے دوسری طرف لڑھک گیا۔ اس کے وزن اور دھکے سے میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ بندوق میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے کھڈ میں جا گری اور میرا سر نرم بھربھری مٹی میں دھنس گیا۔ انتہائی پھرتی سے میں نے 2-3 کروٹیں بدلی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے مجھ سے بمشکل 3 گز کے فاصلے پہ خون خوار گلدار کھڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک سرخ اور تیز نوکیلے دانت دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تمام جسم پسینے میں نہا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گلدار کے روپ میں میری موت سامنے کھڑی ہے۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے فرق سے میں موت کی گرفت میں آنے سے بچ گیا۔ گلدار نے پشت سے مجھ پہ چھلانگ لگائی۔ اگر اس وقت میں پتھر کی اوٹ میں بیٹھنے کے لیے نہ جھکتا تو میری گردن گلدار کے تیز نوکیلے دانتوں کی گرفت میں ہوتی اور اس کے لمبے ناخنوں نے میرا جسم ادھیڑ دیا ہوتا۔ میرے جسم کے جھکاؤ نے اس کے توازن بگاڑ دیا اور اپنی جست کی قوت اور جسم کے وزن سے لڑکھڑاتا ہوا کھڈ میں جا گرا۔ اب میں نہتھا تھا۔ بندوق مجھ سے بہت دور کھڈ میں پڑی تھی اور گلدار اپنی پوری خون آشامی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحے بعد وہ پھر اپنی پوری طاقت سے مجھ پہ جھپٹنے لگا اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دے گا۔ مجھے اپنے شکاری چاقو کا خیال آیا اور میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے دستے کو تھام کے چمڑے کی میان سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے گلدار نے زور سے گرج کر مجھ پہ جست لگائی۔ غیر ارادی طور پہ میں نے اپنا سر بچاتے ہوئے دائیں بازو اس کے کھلے جبڑے میں گھسا دیا اور جسم کی پوری طاقت سے اس کے جست کو روکا۔ پھر وہ دائیں ہاتھ سے چاقو باہر نکالا۔ گلدار کے پنجے میرے دونوں کندھوں میں پیوست تھے، لیکن تعجب ہے کہ مجھے درد کا احساس نہ ہوا۔ گلدار نے اپنے دانت میرے بازو میں گاڑ دیے تھے۔ اس کی بدبودار سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ غرا رہا تھا اور پچھلی ٹانگوں پہ زور دے کے مجھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ میں چاقو کو مضبوطی سے تھام کے پوری طاقت سے چاقو اس کے سینے میں جھونک دیا۔ گلدار نے خوفناک دل ہلا دینے والی غراٹ سے میرے بایاں بازو چبانے کی کوشش کی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے چاقو اس کے جسم سے باہر نکالا اور بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس کے حلق میں ٹھوس دی۔ پھر تیزی سے اس کے پیٹ پہ در پہ وار کیے۔ میرا 2 دھاری چاقو نے اس کے پیٹ پھاڑ دیا۔ اس کی آنتیں کٹ کر باہر لٹکنے لگی۔ گلدار نے زور سے اپنا بایاں پنجہ میرے سینے پہ مارا اور ایک
اور ہم دونوں لڑک کر زمین پہ گر گئے۔ گرتے گرتے میں نے پھر ایک مرتبہ چاقو اس کے سینے پہ بھونک دیا۔ زمین پہ گرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میرا تمام جسم یکلخت آگ کی طرح پھکنے لگا اور درد کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں۔ گلدار میرے جسم کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے بھاری وزن کے نیچے میری ہلنے اور مدافعت کرنے کی تمام قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے پنجے سے نکالنے کے لیے آخری کوشش کی۔ چاقو دستے تک اس کے سینے میں پیوست چھوڑ کے میں نے دائیں ہاتھ سے زمین کا سہارا لیا اور بائیں گھٹنا سکیڑ کر اس کے جسم کے نیچے سے نکلا اور اس کے خون آلود پیٹ پر رکھ دیا۔ پھر جسم کو اوپر اٹھاتے ہی میں نے گلدار کی طرف دیکھا۔ اس کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔ میرا چاقو دستے تک اس کے سینے میں کھپا ہوا تھا۔ انتہائی جدوجہد سے میں نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے منہ سے باہر نکالا اور دونوں گھٹنوں کو اس کے جسم پہ رکھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ میرے گھٹنوں کے وزن سے گلدار کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ گلدار نے چند لمبے لمبے سانس لیے، خون بار آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ 2 مرتبہ لڑکھڑا کے گرا اور پھر بصد مشکل پتھر سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ گلدار دم توڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ وہی گلدار ہے جو اب تک 250-300 انسانی جانیں ہلاک کر چکا ہے تو اس کا میرے ہاتھ سے یوں مر جانا بڑے تعجب کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاقو کے پہلے ہی وار نے گلدار کے دل کو چھید دیا تھا اور پھر آخری وار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر یہ دونوں وار کاری نہ ہوتے تو پھر میرا اس کے ناخنوں اور دانتوں سے بچنا ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری سانس درست ہوا تو میں نے کھٹ کے نیچے اتر کے بندوق اٹھائی اور لڑکھڑاتے قدموں سے جیپ کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ادکھائی نیل گائے شاخوں اور پتوں کے نیچے دبی پڑی تھی۔ یہ غالباً گلدار کا آخری شکار تھا۔ جیپ کے پاس پہنچ کے فتح مندی کے احساس سے میرے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بندوق کی نال آسمان کی طرف کر کے اوپر تلے 4 فائر کی اور اپنا پیچھے چیختے چلاتے جنگل کو چھوڑ کر جیپ کو فل اسپیڈ پہ چلاتا ہوا واپس لوٹا۔ اب کیا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بریلی کے اسپتال میں ڈاکٹروں نے میرے جسم اینٹی سیپٹک انجیکشنوں سے چھننی کر دیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی تھی میرے ہاتھ کی ہڈی سلامت رہ گئی، ورنہ حسب معمول 1-2 مہینے اسپتال کے پلنگ پہ ضرور پڑے ہوتے۔ بہرحال میرا بمبئی روانہ ہونے سے پہلے فارسٹ ڈپارٹ کے لوگوں نے گلدار کی کھال بریلی میں میرے جائے قیام پہ پہنچا دی اور ساتھ میں اتر پردیش سرکار کا 10,000 روپے کا انعام بھی موصول ہو گیا، جس کی میں نے بمبئی پہنچتے ہی 1 سیکنڈ میں ہیلن گاڑی خرید لی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔